پالیٹکس، میرے ملک کے لیے پاکستان کی انٹیگریٹی، میرے ملک کے لیے فارن افیئرز جس میں میرا ملک کا فائدہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشنز آئی تھی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ہمارے جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تھی یا جو ہمارے ملک میں وہ تھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے. پھر رجیم چینج بھی ہوا ہے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا. ظاہری بات ہے جو ٹرمپ ہے اس کی جو ایڈمنسٹریشن سے ہماری یہی ہے کہ ہمیں ایکول رائٹس ہمارے ملک کو ملے، ہمارے ملک کی ایکسیپٹنس ملے. اور ظاہری بات ہے وہ جو پہلی والی پالیسی تھی ڈو مور ہم نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان نے پہلی بڑی قربانیاں دی ہیں وار آن ٹیرر کے اندر. تو ایکسپیکٹیشنز یہی ہے کہ جو ہمارے ملک میں فنڈامنٹل رائٹس اس وقت سسپینڈ ہیں، یہ جو ہمارے ملک میں اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس طرح خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. تو میرے ملک کے لیے جو بھی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، سعودی عرب ہو، چائنا ہو، ایران ہو، جو بھی ملک ہو، دیکھیں میرے لیے میرا ملک سب سے اہم، میرے ملک کی فارن پالیسی اور میرے ملک کی انٹیگریٹی اور میرے ملک کا جو فائدہ وہ میرے لیے سب سے اہم ہے. سر آنکھوں پہ تمام ملکوں کے سربراہ ان ملکوں کے ساتھ جو ہمارے ملک کے جو ہے مفاد میں جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے اور پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. تھینک یو. تم سارے یوٹیوب میم کل آپ نے جو میں آج نہیں جی میم جو کل آپ نے احتجاج بھی کیا وہ کر کے نہیں، ہم نے نہیں کیا. یہ جو احتجاج کا طریقہ ہے نا، یہ آپ کے نالائق وزیر اعظم فارم 47 والے وزیر اعظم نے خود دیا ہے. وہ کبھی جاپان کی مثال دیتے ہیں، کبھی سعودی عرب کی مثال دیتے ہیں اور الٹی سیدھے آوازیں نکال کے ایک مسخرے پن کی طرح کہتے ہیں کہ یہ احتجاج کا طریقہ ہے. اب اگر لوگ ان کو ٹرول کر رہے ہیں، رکشہ ڈرائیور بھی ٹرول کر رہا ہے، ریڑھی والا بھی ان کو ٹرول کر رہا ہے ان کے طریقہ کار پہ، میں تو صرف یہ سوال کرتی ہوں، آپ سارے یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، میں صرف سوال یہ کرتی ہوں کہ ہمارا سوال تو یہ کہ کبھی شہباز شریف نے یہ سوچا ہے کہ جاپان کے اندر، چائنا کے اندر، سعودی عرب کے اندر کرپشن کرنے والوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں، ان کو پھانسیاں دے دی جاتی ہیں؟ یہ تو کرپٹ ہیں. 16 ارب کے اثاثے ہوتے ہیں. ان سے منی ٹریل پوچھو تو کبھی قطری شہزادہ آ جاتا ہے، کبھی قطری خط آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں اونٹوں پہ لاد کے جو ہم یہاں سے وہ پیسے لے کر آئے ہیں. اس لیے منی ٹریل ان کے پاس ہے نہیں. تو جو شہباز شریف کے اگر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ موقع شہباز شریف نے خود فراہم کیا ہے. اچھا زرتاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے جو ان کے خلاف ٹرولنگ کی جا رہی تھی اور 5 کے لوگ جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کس کا منہ بند کرائیں گے؟ کس کا منہ بند کرائیں گے یہ خاتون؟ پہلے اس خاتون نے پنجاب کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. میر شرافت علی سے ہارنے کے بعد زبردستی کے وزیر اعلیٰ. پہلے پنجاب میں فنڈامنٹل رائٹس اس وقت ختم ہے. کسی خاتون کا گھر محفوظ نہیں ہے. نوجوانوں کی اس نے ہتھکڑیاں لگوائی ہیں، یعنی توہین مریم نواز. اگر ان کے اوپر کوئی تنقید کرے گا، کوئی ان کے بارے میں سوال کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا بہانہ بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کو وہ ہتھکڑیاں لگا کے جیل کروا دیں گے. تو اس خاتون سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ کہ آج آپ 5 سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے اوپر جو ہے وہ کیس بنا دیں گے توہین مریم نواز پہ، تو کل پورا پنجاب اور پورا پاکستان جو ان کے خلاف بول رہا ہے سب کو پتہ ہے کہ صرف وہ ٹک ٹاک پہ چلتی ہیں. پرفارمنس تو ویسی 0/0 0/0 ہے. حکومت جو ہے وہ جیت کے آئی نہیں ہے، وہ الیکشن تو جیت کے آئی نہیں ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے سے بہتر ہے کہ اپنے کرتوت بہتر کریں. آج آپ لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. آپ کے دور میں بھی صحافیوں کو اٹھایا گیا تھا. اس وقت وی پی این کی جو طریقہ کار تھا بند کرنے کا، وہ آپ کے دور میں شروع ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور الٹی سیدھے آوازیں نکال کے ایک مسخرے پن کی طرح کہتے ہیں کہ یہ احتجاج کا طریقہ ہے. اب اگر لوگ ان کو ٹرول کر رہے ہیں، رکشہ ڈرائیور بھی ٹرول کر رہا ہے، ریڑھی والا بھی ان کو ٹرول کر رہا ہے ان کے طریقہ کار پہ، میں تو صرف یہ سوال کرتی ہوں، آپ سارے یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، میں صرف سوال یہ کرتی ہوں کہ ہمارا سوال تو یہ کہ کبھی شہباز شریف نے یہ سوچا ہے کہ جاپان کے اندر، چائنا کے اندر، سعودی عرب کے اندر کرپشن کرنے والوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں، ان کو پھانسیاں دے دی جاتی ہیں؟ یہ تو کرپٹ ہیں. 16 ارب کے اثاثے ہوتے ہیں. ان سے منی ٹریل پوچھو تو کبھی قطری شہزادہ آ جاتا ہے، کبھی قطری خط آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں اونٹوں پہ لاد کے جو ہم یہاں سے وہ پیسے لے کر آئے ہیں. اس لیے منی ٹریل ان کے پاس ہے نہیں. تو جو شہباز شریف کے اگر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ موقع شہباز شریف نے خود فراہم کیا ہے. اچھا زرتاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے جو ان کے خلاف ٹرولنگ کی جا رہی تھی اور 5 کے لوگ جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کس کا منہ بند کرائیں گے؟ کس کا منہ بند کرائیں گے یہ خاتون؟ پہلے اس خاتون نے پنجاب کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. میر شرافت علی سے ہارنے کے بعد زبردستی کے وزیر اعلیٰ. پہلے پنجاب میں فنڈامنٹل رائٹس اس وقت ختم ہے. کسی خاتون کا گھر محفوظ نہیں ہے. نوجوانوں کی اس نے ہتھکڑیاں لگوائی ہیں، یعنی توہین مریم نواز. اگر ان کے اوپر کوئی تنقید کرے گا، کوئی ان کے بارے میں سوال کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا بہانہ بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کو وہ ہتھکڑیاں لگا کے جیل کروا دیں گے. تو اس خاتون سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ کہ آج آپ 5 سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے اوپر جو ہے وہ کیس بنا دیں گے توہین مریم نواز پہ، تو کل پورا پنجاب اور پورا پاکستان جو ان کے خلاف بول رہا ہے سب کو پتہ ہے
किसी वो टिकटॉक पे चलती हैं, परफॉर्मेंस तो वैसे 0/0 है, 0/0 है। हुकूमत जो है वो जीत के आई नहीं है, वो इलेक्शन तो जीत के आई नहीं है, तो इसलिए सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने से बेहतर है कि अपने करतूत बेहतर करें। आज आप लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आपके दौर में भी सहाफ़ियों को उठाया गया था, उस वक्त VPN की जो तरीकाकार था बंद करने का, वो आपके दौर में शुरू हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी किसी दौर में किसी के साथ भी ज्यादती हुई, किसी सहाफ़ी के साथ ज्यादती हुई है या किसी आम आवाम के साथ वो हुई है, ज्यादती हुई है, उसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये तो कभी भी नहीं हुआ ना कि पाकिस्तान में पिछले 2.5 सालों में पूरे पाकिस्तान को आप यरगमाल बना दें। अगर मतीउल जान उसमें जाए, फील्ड में जाए और वो जो है वो रिकॉर्ड आपसे हॉस्पिटल का करे कि 26 नवंबर को 79 लोगों को, कितने लोगों को गोलियां चलाई, तो आप उसके ऊपर एक जो है वो ड्रग्स का वो कर दें, मुकदमा डाल दें। आप अगर यूट्यूब चलाएं, आप सच दिखाएं, तो आपका देखो इस तरह की कभी भी फंडामेंटल राइट्स, मैंने तो यही सुना अपने बड़ों से कि अमरीत में भी कैसा कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह इस फॉर्म 47 की हुकूमत के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर किसी के साथ भी किसी दौर में जाती हुई तो हम उसको सपोर्ट नहीं आप फॉर्म 47 की उसके गवर्नमेंट कह रही हैं, तो ख्वाजा आसिफ ने मशवरा दिया है कि जिनके पास इख्तियार हैं फिर आप उनसे मुज़ाकरात कर लें, तो वो ये मशवरा मानेंगे? ख्वाजा आसिफ को तो न डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए, ना उसको इस पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो रेहाना डार से सियालकोट में बुरी तरीके से हार चुके हैं। शर्म आनी चाहिए कि एक वालदा की उम्र की रेहाना डार, एक खातून ने उसका मुकाबला किया, उसको देगी। लेकिन मैं तो इस बात का वेट कर रही हूँ कि तीसरी दफ़ा जो इन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी का फैसला नहीं सुनाया। और कल तो मैंने ये भी बड़ी अजीब बात सुनी, आपकी बीट रिपोर्टर वहाँ पे गए थे मीडिया, मैंने सुना है कि वहाँ ये कहा गया कि कैदी जो है वो आया ही नहीं, यानी इमरान खान आया ही नहीं, इसलिए हमने फैसला नहीं सुनाया। यानी एक शख्स 2.5 साल से आपकी कैद के अंदर मौजूद है, तो जो शख्स पहले ही कैद के अंदर, आप कह रहे हैं कि वो कोर्ट के अंदर नहीं है, और वो कोर्ट जो है हटियाला जेल के अंदर बनी हुई है। देखिए अलकादर यूनिवर्सिटी, सिंपल सी बात है कि ना इमरान खान न बुशरा बीबी की कोई ज़ाती प्रॉपर्टी है, ये आवाम के अलकादर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ना उसकी कोई तनख्वाह खान साहब को या उनकी बेगम साहिबा को मिलनी है। यहाँ पे सिर्फ एक सीरत-उन-नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे यंगस्टर नौजवानों को पढ़ाई जाती हैं, उसकी सज़ा अगर आपने देनी तो वो सस्पेंड हो ही जानी है। ये केस बनता ही नहीं है कि आप एक एक्स वज़ीर आज़म को सीरत-उन-नबी यूनिवर्सिटी बनाने पर, जो कि एक ट्रस्ट है, जो एक मुल्क की अमानत है, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को आप उसकी सज़ा दे दें, तो ये सज़ा ने सस्पेंड हो ही जाना है। के बंदे को हंसी आती है, पहले VPN को हराम करार दे दिया था, और ख़ुद जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है वो खुद VPN इस्तेमाल करके तो ट्विटर इस्तेमाल करता है, एक्स को इस्तेमाल करता है। और मैंने तो पहले ही कहा था कि कंबोडिया से बैठ के कर रहा होता है या सोमालिया से बैठ के कर रहा होता है, कहाँ से बैठ के कर रहा होता है। और अभी आप ये देख लें कि अभी हमारा मुल्क उन ममालिक में आ गया है जिधर सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे हमारे यंगस्टर्स को, ये लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो कंपनियां बंद हो गई हैं, लॉस हो गया है। अभी आप नॉर्मल कॉल किसी को मिला के देखें, कोई कॉल ही नहीं मिलती है, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप को, एक्स को, फेसबुक को, मतलब कौन सा ऐसा टूल है जिसको इन्होंने ख़त्म नहीं कर दिया। अच्छा, ये समझते हैं कि सुस्त रवि करवा के नेट की, सोशल मीडिया पे पाबंदी लगवा के, ये समझते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत के कारनामे रुक जाएंगे। सीरियसली इसके ऊपर पर्दा नहीं पड़ने वाला। ये लोग इतने तगड़े हैं कि कहीं ना कहीं से बैठ के वो इनकी गलतियों को निकाल देते हैं। तो अल्लाह ही हाफिज़ इनका। नहीं सुनाया जा रहा